بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي لا يبلغ من أدب القائمين ولا يحصي نعمه الآت ولا يؤدي حقه المجتهد الذي لا يدركه برد الهمم ولا يناله الفتن ثم الصلاة والسلام على نبيه وحبيبه مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد صلوات محمد. حمد و ثنا اس باری تعالیٰ کے لیے جس کے قبض قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے. بعد درود و سلام محمد و آل محمد. حضرات آج کی مجلس اس ذات والا کے لیے ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے دست امام علی علیہ السلام اور مجھے اس بات پر بھی کوئی حیرت نہیں ہے کہ لوگ کم آئے کیونکہ مجلس کے بعد تابوت کیا کم آئے تابوت برآمد ہوگا. اور یہ بات بھی ذہن میں آپ محفوظ رکھیں جتنی دیر باتوں کے امام سے متعلق ہوگی. مگر ایک بات کہتا ہوا سفر کرتا ہوں اس سلسلے سے کہ ہمارے یہاں تابوت نہیں, جو تابوت اٹھاتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ تابوت نہیں جنازہ ہے. اور میں نے کبھی یہ بات عرض کی کہ جنازے میں آنے والے تین ہی طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. جنازے میں جو آتے ہیں وہ تین طریقے کے افراد ہوتے ہیں. یا تو خونی رشتہ دار آتا ہے, یا مذہبی رشتہ دار آتا ہے, یا سماجی رشتہ دار. چوتھی کوئی صورت نہیں. جنازے میں یا تو خونی رشتہ دار آئے گا, یا سماجی رشتہ دار آئے گا, یا مذہبی رشتہ دار آئے گا. چوتھی کوئی صورت نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے جنازے کی جب بات ہو تو ہمارے اور آپ کے جنازے میں وہی آتا ہے جو خونی رشتہ دار ہوگا, یا سماجی رشتہ دار ہوگا, یا مذہبی رشتہ دار ہوگا. خونی رشتہ دار وہ ہے کہ جس کا خون سے رشتہ ہو. مذہبی رشتہ دار وہ ہے کہ جس کا ایمانی رشتہ ہو. سماجی رشتہ دار یہ کہ مذہب ملے نہ ملے مگر پڑوس میں ہے تو آئے گا اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ میرا مذہب نہ ملے مگر سماج ملتا ہے. کمال کی بات میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, یہ جو مولا کا تابوت ہے یہ تابوت نہیں جنازہ ہے. تو اب اس میں آئے گا وہی یا تو جو خونی رشتہ دار ہوگا, یا مذہبی رشتہ دار ہوگا, یا سماجی رشتہ دار ہوگا. مگر یاد رکھیے گا کہ ہم نے تاریخ دیکھی ہے, پہلے محمد کے جنازے میں بھی کم لوگ تھے. تاریخ ہے کہ ہر دور کے محمد کے جنازے میں لوگ کم رہے ہیں, مگر پریشان کبھی ہم ہوئے ہی نہیں. اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ ان کے جنازے لوگوں کے محتاج نہیں ہیں, لیکن لوگوں کے جنازے ان کے محتاج ہیں. ارے صاحب یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں, ان کے جنازے لوگوں کے محتاج نہیں ہیں مگر لوگوں کے جنازے ان کے محتاج ہیں. میں دلیل دے رہا ہوں کہ لوگوں کے جنازے ان کے محتاج کیوں ہیں اور کیسے ہیں. یاد رکھیں ان کے جنازے کسی کے جنازے میں نہ جائیں تو اس کا کچھ بچے گا نہیں. دلیل دوں, ایک جنازہ پڑھا رہا, علی اس کی نماز جنازہ پڑھانے نہیں گئے اور اپنا مدائن میں مر گیا. تو یہ تابوت ہے.
اب امام لیکی کے حوالے سے پوری بات ہوگی، آپ ایک دم مطمئن ہے جتنے لوگ ہیں اتنے کافی ہیں، اس لیے کہ مظلوم ہے یہ اہل بیت، مظلوم ہے اہل بیت۔ یہ درد بات آؤ نہیں تو کیا آپ کو ہندوستان کا اگر سروے کریں گے تو بعض جگہوں پہ پورے پورے دن کی مجلسیں ہو رہی ہیں، 2-4 دنوں کی مجلس مجالس کا سلسلہ ہے۔ اور میں مجلس کرنے والوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کبھی معروف مت ہونا کہ لوگ کم آئے، تمہارا کام ہے فرض پچھا دینا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ مجلسوں میں اعلان ہوتا مومنین سے گزارش ہے، منافقین سے گزارش نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سنا یہ اعلان ہوا ہو کہ منافقین سے گزارش ہے؟ اعلان ہوتا مومنین سے گزارش ہے کہ مجلس میں آئے، اور یاد رکھنا جنازہ امیر المومنین کے بیٹے کا ہے تو مومن ہی آئے گا، منافق نہیں آئے گا۔ سرکار امام عظیم ذات، امام 10ویں ہیں مگر ہادی کمان کی ذات ہے، اور مرحلہ یہ تو زبان سننے والا شہر ہے نا میرا، یہ وہ امام ہے جو زبان کو بھی زبان دیتے ہیں، جو زبان کو بھی زبان دیتے ہیں۔ جب دنیا مختلف علاقوں میں بیٹھی، آج انٹرنیٹ بڑا آسان ہے، آپ سرچ کریں گے کتنی لینگویج بولی جاتی ہیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے لینگویج کے بارے میں انسان تب جانتا تھا جب وہاں کا سفر کرتا تھا۔ اس لیے 2 کیٹیگری میں لوگ بٹے، ایک عرب ایک عجم۔ عرب وہ جو عربی بولتے ہیں، عجم وہ جن کے یہاں عربی کے علاوہ کوئی زبان بولی جائے، فارسی بولی جائے، انگلش بولی جائے، ملیالم بولی جائے، تیلگو بولی جائے، مراٹھا بولی جائے۔ ہمارے ہندوستان میں جانے کتنی زبانیں ہے یہ نہیں پتا۔ اب ایسا ہوا کہ مولا سے کارے مانگے علی نبی علیہ السلام، کیا لطف صاحب، آج کے دور میں لینگویج پہچاننا بڑا آسان ہے، اس زمانے میں محسوس کیے گا۔ امام کے پاس مولا ایک صحابی جس کا نام ہے ابو ہاشم، ابو ہاشم کوئی آیا تھا اور مولا سے مسئلے پوچھ رہا تھا، اور مولا اس کو اس کی زبان میں جواب دے رہے تھے۔ ابو ہاشم بیٹھے تھے اور کہنے لگے مولا یہ کون سی زبان ہے؟ کہ ابو ہاشم یہ فلاں ملک کی فلاں زبان ہے۔ کہ مولا آپ ساری زبانیں جانتے ہیں؟ مولا نے کہا ابو ہاشم وہ امام ہی کیا؟ سبحان اللہ، ابو ہاشم وہ امام ہی کیا جو لوگوں کی زبانیں نہ جانتا ہو؟ کیا مولا آپ ساری زبانیں جانتے ہیں؟ مولا نے کہا ابو ہاشم ہم صرف انسانوں کی زبان نہیں جانوروں کی بھی زبان جانتے ہیں۔ ابو ہاشم ہم صرف انسانوں کی جانوروں کی بھی زبانیں جانتے ہیں۔ ابو ہاشم کہتے ہیں مولا ہم نے تو اب تک چند زبانیں سنی تھی، عربی ہے، فارسی ہے، چونکہ وہ زمانہ پھیلا ہوا تھا۔ مولا نے کہا ابو ہاشم کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا زبانیں کتنی ہوتی؟ سبحان اللہ۔ کہا ابو ہاشم آپ تمہیں بتاتے ہیں، ایک کنکری رکھی تھی، مولا نے اٹھا کے اپنے منہ پہ رکھی اور رکھنے کے بعد کہا ابو ہاشم اسے چوسو۔ ابو ہاشم نے اپنے منہ میں رکھا، اب تو وہ کنکری نکالی۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کنکری نکلتے ہی میں 70 زبانوں کا جاننے والا ہو گیا، کنکری نکالتے ہی میں 70 زبانوں کا جاننے والا ہو گیا۔ توجہ کرنا، جس کے دھوت میں اتنا اثر ہے اس کے خون میں کتنا۔ ابو ہاشم ابو ہاشم کہتے ہیں 70 زبانوں کا جاننے والا۔ اب یہاں تک تو روایت لوگوں نے لکھی ہے، ذرا سا جو کتابیں آگے بڑھی اس مرحلہ سے ابو ہاشم کا مولا ایک لمحے میں ایک کنکری مولا نے زبان پر رکھ کے یوں دی۔ کتنی زبانیں آ گئی؟ 70۔ علی نے اپنی زبان پر ایک کنکری رکھی، اس کنکری کو چوسا ابو ہاشم نے تو 70 زبانیں آ گئی۔
اللہ جانے وہ منظر کیسا تھا جب علی کے منہ میں محمد کی زبان تھی. جب علی کے منہ میں محمد کی زبان تھی. اب چاہے کیسے سننا. میں نے ایک اور منظر دیکھا جب ابو ہاشم ایک معصوم کے سلام پہ رکھی ہوئی ایک کنکری کے بدلے میں سب کا زبانیں سیکھ سکتا ہے تو سوچو اس عباس کا کیا عالم ہوگا جس نے حسین کی زبان چوسی ہو. جب ایک غلام سب کا زبانیں جان سکتا ہے یورپ کہتا ہے تو جس عباس نے حسین کی زبان چوسی ہو کتنی زبانوں کا مالک ہوگا. اور پتا کیسے چلے کہ وہ کتنی زبانوں کا مالک ہے تو پریشان مت ہونا. جا کے کربلا میں عباس کے روزے پہ دیکھو دنیا کے ہر زبان کے لوگ عباس سے مانگ رہے اپنی زبان میں. عباس دے کے بتا رہے ہم زبان سمجھتے بھی ہیں اور زبان سمجھ کے دیتے بھی ہیں. امام نے پوری بات ذرا سا میں چاہتا تو ادھر ادھر کر سکتا لیکن میں میرٹ کا مثال بھی جانتا ہوں اور آپ نے آدھی بنا دیا. موضوع پہ پڑھنا کمال نہیں ہے, موضوع پہ سننا کمال. دونوں نے کمال کیے ہیں, پڑھنا بھی کمال ہے, سننا بھی کمال. نہ مثلاً یہ کہ میرٹ ہے نا یہ موضوع کو بہت پسند کرتا ہے. جیسے ابھی فخری بھائی نے موضوع کے ہی شعر پڑھے تو جب پیشخانی موضوع کی ہو تو خطابت تو لازمی. جب ابتدا موضوع پر ہو اور یاد رکھیے گا موضوع سے بچ کے ہو جس کا خود موضوع نہ ہو. کمال ہو گیا. موضوع سے بچ کے ہو جس کا خود موضوع نہ ہو اور بھٹکتے کی ہو. جب یہاں پہلا بھی علی ہے, دوسرا بھی علی ہے, تیسرا بھی علی ہے, چوتھا بھی علی ہے تو جو کمال پہلے میں ہے وہی کمال دسویں میں ہے. امام علی امام کی زبان سے مشق ہوا. ذرا سا کتنی زبانیں دے دی اس نے؟ ابو ہاشم کو 70 زبانیں سکھا دیا. اور اب اچھا کمال یہ کہ ہر دور کا حاکم ان سے پریشان تھا. میں ان تاریخ ایک جمعے میں پیش کر رہا میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر دور کے افراد پریشان رہے. ہر دور کا حاکم ان سے پریشان. میرا جملہ ہوتا تو آپ چاہے جیسے سنتے لیکن میں جملہ ایک بہت بڑے نام کو کہہ رہا ہوں. آیت اللہ وحید خراسانی کا ایک جملہ ہے. وہ امام حسین پہ بات کرتے کرتے وہ جب چلے ہیں تو کہتے ہیں ہر دور کا حاکم ان سے پریشان رہا. اس کی وجہ یہ نہیں حاکم پریشان یوں تھا کہ دولت خرچ ہم کر رہے ہیں لوگ محبت ان سے کرتے ہیں. ارے بھائی دولت خرچ ہم کرتے ہیں لوگ محبت. ذرا سا اور آسان کر دو اپنے بچوں کے لیے. ذرا سا حاکم پریشان یہ تھا کہ جسموں پہ حکومت ہماری ہے دلوں پہ حکومت ان کی ہے. اور یاد رکھیے گا سرکار کی کیفیت کو محسوس کیجیے گا. حاکم پریشان انہوں نے کبھی بھی تلوار نہیں اٹھایا. میں معصومین کی سیرت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. امام حقیقت اور کسی مرحلے کو نہیں ملتا کہ سرکار امام سجاد نے کربلا کی بات امام سجاد نے امام محمد باقر نے امام جعفر یہ سلسلہ پورا ہے. کسی امام نے تلوار اٹھائی تلوار نہیں اٹھائی اور نہ لوگوں کو خریدا کہ تم میرے ہو جاؤ. کوئی ایسا بھی مرحلہ نہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ حکومت ان سے ڈر رہی. جو بھی اس وقت امام رہا امام نبی کی حکومت متوکل سے ڈر رہا. جبکہ متوکل کی حکومت بہت بڑی سب کچھ بہت بڑی لیکن متوکل ڈر رہا ہے. جب مولا تلوار اٹھا رہے ہیں نہ بہت بڑا لشکر ہے. ایک سوال ہے میرا آپ سے, آپ بتائیے آدمی ڈرتا اس سے ہے کہ جس سے لڑنے کا خطرہ ہو
یا دوسری صورت یہ ہے اسے ڈر ہو کہ اس کے ہاتھ میں اگر حکومت چلی گئی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اماموں کے ہاتھ میں تلوار نہیں، حاکم پریشان کیوں ہو گیا کہ سنیے گا تاریخ پیش کر رہا ہوں، حاکم پریشان کیوں تھا؟ ہم پیسے دے رہے، ہم سر دے رہے، ہم سب کچھ دے رہے، لوگ میرے دروازے پر نہیں آئے، مگر وہ چٹائی پہ بیٹھے ہیں، فاخر میں ہے، ان کے یہاں کچھ بھی نہیں، مگر لوٹ جائے اس کی وجہ یہ تھی عوام کو پتا تھا یہ دنیا دے سکتا ہے آخرت نہیں۔ اب جب حاکم پریشان ہوتا ہے تو وہ معصوموں پہ سیاست رچتا ہے۔ حاکم پریشان ہو گیا، سرکار امام محمد کتیب کی شہادت کے بعد مولا نصیر عبدس 6 سال میں لوگ آ کے سوال کر رہے ہیں اور مولا جواب دے رہے ہیں، پورے علاقے میں بات پھیل گئی، شیر گئی 6 سال کا بچہ سوال ختم نہیں ہوتا کہ جواب دے دیتا۔ میں نے کہا پریشان مت ہو، یہ بھی علی ہے، کاش بات پہنچا دیتا تھا، میں کہا یہ بھی علی ہے۔ مولانا متقین کا جملہ یاد نہیں، قسم خدا کی علی کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا۔ مولانا نے کہا مجھے زندگی میں 2 باتوں کا افسوس رہے گا، میں جتنا جانتا تھا لوگوں نے اتنا پوچھا نہیں، میں جتنا بڑا سخی تھا لوگوں نے اتنا مانگا نہیں۔ آج ہی فکرہ تھا، میں جتنا جانتا تھا لوگوں نے، لوگ مر جاتے اس بات پہ کہ ہم سے کتنا بڑا، علی کہہ رہے میں جتنا بڑا سخی تھا لوگوں نے اتنا مجھ سے مانگا نہیں۔ امام 6 سال کے سوال ہو رہا ہے اور جواب مولا فوراً دیتے، سوال ختم نہیں جواب فوراً۔ تو وکیل پریشان ہو گئے، اس بچے کی شہرت زیادہ ہو رہی ہے، مولا کا نام کیا ہے؟ علی، مولا کا نام ہے علی، نبی کیا ہے؟ لقب۔ تو اب چرچا ہو رہا ہے، سوال علی سے کرو فوراً جواب دیتے، سوال علی سے کرو فوراً جواب دیتے، ہر دور کا حاکم علی کے نام سے چڑھا ہے۔ اب پریشان ہو گئے، میں کیا کروں، کیسے حالات پیدا کروں؟ اس نے پابندی لگائی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عبید اللہ بن جنید بہت بڑا عالم اور شیعوں کا بہت بڑا دشمن، حاکم نے ایک سیاست کے تحت امام کو ایک کمرے میں قید کرایا اور لوگوں کے سامنے یہ پھیلا دی خبر کہ ان کو عبید اللہ بن جنید وہ پڑھائے۔ جنید اب ہوا کیا کہ جب قید کر دیا گیا تو شیعوں سے ملنا جلنا مولا کا کم ہو گیا۔ جب 1 مہینہ گزر گیا پتہ نہیں کیفیت سے بڑھا، ایک شخص نے پوچھا جنیدی یہ بتاؤ اس بچے کے حالات کیا ہیں اور تم اسے کیسا پڑھا رہے ہو؟ اس نے چڑچڑا کے کہا کس نے کہا کہ میں اسے پڑھا رہا ہوں؟ سبحان اللہ، کس نے کہا کہ میں اسے پڑھا رہا ہوں؟ 1 مہینے سے وہ پڑھا رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ مطلب کیا؟ تم شاید، تم بڑے، تم بزرگ، تم نہیں پڑھا رہے وہ تمہیں پڑھا رہے۔ اب جنیدی کا بیان مختصر گفتگو ہے، 14 ستارے میں صفحہ 1.5 یا 2 پیج لکھا ہے، لیکن آگے کتاب کا جنیدی ہوا کیا؟ کہا سنو، بچہ بیٹھا تھا، میں نے جا کے کہا میں آپ کو پڑھانے آیا ہوں، میری طرف یوں دیکھ کے کہا تم مجھے پڑھاؤ گے؟ کہاں پڑھانے آئے ہیں؟ کہا جانتے کیا ہو؟ کہا بہت کچھ۔ اب اس نے کہا اچھا بہت کچھ جانتے ہو، قرآن جانتے ہو؟ کہاں جانتے ہیں؟ کہا آیت جانتے ہو؟ کہاں آیت جانتے ہیں؟ یہ بتاؤ کون آیت کہاں اتری، معنی کیا ہے، بیان کیا ہے، تفسیر کیا ہے، تعبیر کیا ہے، کس وقت آئی؟ وہ کہتا بچہ ایسے پوچھ رہا تھا کہ جیسے آیت نازل ہو رہی ہو، یہ بچہ
اب جب متوکل نے بلایا، سبحان اللہ، متوکل نے بلا کے پوچھا جنیدی تم نے بچے کو پڑھا دیا؟ اس نے کہا تیرے ذہن میں یہ بات ڈالی کس نے کہ انہیں پڑھایا جا سکتا؟ سبحان اللہ، بتا نہیں آپ کی سن رہے ہیں، تیرے ذہن میں یہ بات کس نے ڈالی انہیں پڑھایا جا سکتا ہے؟ کا مطلب کا یاد رکھ لے میں 1 مہینے میں یہی سکھاؤں جن کے گھرانے کے بچے ایسے ہیں ان کے بزرگ کیسے ہو گئے؟ عجیب علم کا بہار دن بدن روز بروز مولا کی شہرت ہوتی چلی ہر پریشان جب ہوتا بھی ہے کہ جب حکومت پہ وقت پڑتا ہے تو حکومت کو ہی ہو جاتا ہے۔ میں صاحب ایک بات آپ کو کروں، آج جن کی مجلس ہے یہ نقوی سادات کے مورث اعلیٰ کی مجلس ہے، نقوی سادات کے مورث اعلیٰ ہے۔ امام ابن نقی کے بیٹے جناب جعفر کی اولاد نقوی سادات، ٹھیک ہے؟ نقویوں کے بعد کوئی سادات کا سلسلہ نہیں ہوا، رضی اس سے پہلے، زیدی اس سے پہلے، تختی اس سے پہلے، یہ سلسلہ ہے۔ تو آخری نسل کو سادات ہے نقوی سادات، وہ امام کی ہی نسل سے، امام علی نبی کی نسل سے۔ اور سب سے ذہن کر دیے گا میں نے جو بات پوچھ رہی ہے، ایک عورت آ گئی دربار میں اور آنے کے بعد یہ واقعات میں بچے کو بتا رہا ہوں، میں یہاں پہ ایک تفصیلی گفتگو کر سکتا ہوں۔ ہمارے یہاں پرانی تہذیب یہ تھی استاد کہ مجلسوں میں واقعات بیان کیے جاتے تھے اور امام کے نام سے جب واقعے بیان کیے جاتے تھے تو واقعات ذہن میں عکس ہو جاتے تھے۔ تو جب بھی بات چلتی تھی بچوں کو یاد آتا تھا کہ علی نبی کا واقعہ یہ ہے، حسن عسکری کا واقعہ یہ ہے، محمد تقی کا واقعہ یہ ہے، تو کم سے کم نسل کو پتہ تو ہوتا تھا کہ معجزہ میرے امام کا کیا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سا تاریخ سے گریز کیا جانے لگا، کچھ لوگ کہنے لگے کہ تاریخ سے ہوگا کیا؟ میں اکثر کہتا ہوں تاریخ سناؤ گے تو تاریخ بنے گی۔ کچھ لوگ تاریخ سے پریشان ہیں۔ اچھا تاریخ سے پریشان کیوں ہے؟ اس لیے کہ تاریخ کے 2 مرحلے ہیں۔ کچھ لوگ تاریخ میں چہرہ اپنا سرخ رکھتے ہیں، روشن رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کا چہرہ تاریخ میں ایسا گم ہے، کچھ چہرے تاریخ میں اچھا کہوں چلیے عرفان حضرت صاحب کا ایک جملہ، عرفان حضرت آپ صاحب کا، وہ کہتے ہیں تم تاریخ پڑھو گے کیسے؟ تمہارے والوں نے تاریخ بگاڑی ہے۔ ارے سبحان اللہ، میں اللہ صاحب کا، ہمارے والوں نے تاریخ بنائی ہے۔ جملہ سنیے، وہ کہتے ہیں تم تاریخ سے جو فرار اختیار کرو گے اس کی وجہ یہ جب تاریخ پڑھی جائے گی تو یہ بتایا جائے گا قتل ہونے والا کون ہے، قتل کرنے والا کون ہے۔ تو تاریخ سے بچنے کی کوشش کی۔ اب تاریخ کے باب میں ایک نام ہے زینب، نام ایک واقعہ زینب قصابیہ، متوکل کا دربار سجائے، ایک عورت آئی اور آ کے کہتی ہے کہ میں زینب بنت علی ہوں۔ جیسے سنا کہ زینب بنت علی مطلب میں وہی زینب جو کربلا میں تھی، علی کی بیٹی میں وہ تمہاں بھائی کہاں غائب ہو گئی تھی، اب میں آئی دربار میں پہنچا تجھے، تو تمہارا سے تو لگتا ہے کہ تم 40 سے 45 سال کی، اور وہ زینب تو اتنی پڑھائی تمہیں تو چل رسیدہ ہونا چاہیے، کہتا نہیں میں ہی زینب بنت علی، کسی کے پاس کوئی کسوٹی نہ تھی، وہ پہچانے کہ یہ اصلی اولاد ہے یا نقلی اولاد ہے۔ لیکن لفظ شرط کر رہا ہوں گھنٹہ گھر کی سرزمین پر، میرٹھ کی سرزمین پر، بھائی دربار میں کوئی کسوٹی نہ تھی کہ یہ اصلی اولاد ہے یا نقلی اولاد ہے، پتا چلا دعوے کرنے والے بہت ہیں، کسوٹی پہ پکڑا جائے گا کون اصلی اولاد ہے کون نقلی اولاد ہے۔ اگر بات پہنچ جائے تو دعوے کرنے والے بہت ہیں۔ اس نے کیا دعویٰ کیا؟ میں علی کی
بیٹی ہوں، دربار پریشان، یہ ابھی کی بیٹی ہے، کیسے پتا چلے؟ سب ہار مان گئے۔ ایک وزیر نے کہا دیکھو اگر پتا کرنا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے تو بتائے گا وہی تو اصلی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں صاحب لفظوں کی خطابت، جملوں کی خطابت سنا کا مطلب یہ ہے علی نقی کو بلاؤ اور وہ آگے بتائیں گے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ امام کو بلایا گیا، امام آئے، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا مولا یہ عورت اپنے آپ کو زینب بنت علی کہہ رہی ہے۔ مولا نے کہا اچھا، کہا ابھی فیصلہ ہو جائے گا یہ علی کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ کہا کیسے؟ کہا اس کو درندوں کے سامنے ڈال دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جو اس کو گلے میں لایا ہوں، اس کو درندوں کے سامنے، شیر کے سامنے ڈال دو، اگر شیر کھا جائے تو نقلی ہے، نہ کھائے تو اصلی کا مطلب یہ ہم اہل بیت کے گوشت کو اللہ نے درندوں پہ حرام کیا ہے۔ جائیے 14 ستارے اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، پھر سنیے، ہم اہل بیت کے گوشت کو اللہ نے درندوں پہ حرام کیا۔ اگر یہی تک ہوتا میں پڑھتا ہی نہیں جملے کو۔ امام نے فرمایا سنو، صرف یہ نہیں، اگر یہ زینب بنت علی نہیں اور اگر سید ہے تو اللہ نے سیدوں کے گوشت کو بھی جانوروں پہ حرام کیا ہے۔ 14 ستارے میں نجم الحسن کلابی صاحب نے یہی جملے لکھے۔ اب ادھر جیسے ہی مولا نے کہا نا تو شاطر لوگ تو بہت ہیں، ایک نے دوسرے کو نہیں ماری، مطلب کا موقع مل گیا۔ اب تک سوچ رہے تھے کیسے ان کا کام تمام ہو۔ انہوں نے کہا نا کہ درندوں پر ہمارا گوشت حرام ہے تو اسے تو بعد میں بھیجیں گے، ان سے ہی کہو کہ اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو متوکل نے بہت سارے شیر پالے ہوئے ہیں، ان میں بھیج دو، شیر کھا جائیں گے، ان کا کام تمام ہو جائے گا اور ہم کہہ دیں گے دعویٰ ان کا ہی تھا۔ ارے سبحان اللہ، کتنے سیرت، کتنے مکار لوگ تھے۔ اچھا انہیں پتا نہیں، اس کے سامنے اشارے کر رہے ہیں جو نسلوں کے بھی حال جانتا جو غیب کی خبر رکھتا ہے، جو ایک دوسرے کو کوئی بیماری ہے، ایک متوکل کے کام کا متوکل اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ کیا ان سے کہو کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گوشت، اہل بیت کا گوشت، اولاد رسول کا گوشت جانوروں پہ حرام ہے تو آپ اولاد رسول ہیں، اور یہ دمت صاحبہ کی روایت ہے 7 شیر ہوئی یا 6 شیر ہوئی اور باقیوں نے 5 لکھا تھا، اور لکھا یہ کہ وہ شیر کم سے کم 3 مہینے سے بھوکے تھے۔ ارے سنیے روایت، اللہ اکبر۔ کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا آپ بھی اندر چلے جائیے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ جانوروں پر آپ کا گوشت حرام ہے۔ اب جملے چاہے جیسے سنیے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے چلو، متوکل سے کہا تو بھی چل۔ سبحان اللہ، تو بھی چل۔ اس نے کہا نہیں، اسے جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ اگر چلا جاتا تو جو لے جا رہا تھا ذمہ دار وہ تھا۔ تو بھی چل۔ اس نے کہا نہیں، میں تو وہاں میں چھت سے دیکھوں گا، چھت کے اوپر سے منظر دیکھوں گا۔ اب جہاں شیر کھا رکھے تھے، جسے چڑیا خانہ کہا جا سکتا ہے ہماری زبان میں، وہ کھولا گیا، شیروں نے مولا کو آتے ہوئے دیکھا۔ یہ فطرے ہیں تاریخ کے، چاہے جیسے سنیے، جیسے ہی مولا نے قدم رکھا 5 کے 5 شیر مولا کی طرف ایسے دوڑے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کو دیکھ کے ماں کی طرف دوڑے۔ اب مولا جیسے یہ روایت مولا کھڑے ہو گئے، کوئی پیر چاٹ رہا، کوئی ہاتھ چوم رہا، کوئی طواف کر رہا ہے، سارے شیر اللہ کے شیر کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ
سارے شیر اللہ کے شیر کا طواف کر رہے ہیں. اب فکر سنیے بڑا لطف آئے گا آپ کو. ان میں سے ایک شیر مولا سے کچھ باتیں کر رہا تھا. اب سنتے رہیے گا. مولا کا جواب دیا, ہاتھ چومے پیر چومے, انہوں نے کچھ باتیں کہی, مولا نے اس کا جواب دیا. مولا باہر آئے, پورا دربار دیکھ رہا ہے, بچ کے آ گئے, بچ کے آ گئے, بچ کے آ گئے. بھائی جملہ سنیے گا. اس میں سے ایک نے پوچھا مولا وہ شیر کیا کہہ رہا تھا آپ سے کان میں؟ وہ کہہ رہا تھا کہ مولا رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا پریشان مت ہو, آج اس کی زیارت ہوگی جس کے انتظار میں تم جی رہے ہو. ارے آج اس کی زیارت ہوگی. میں جملہ کہوں چاہے جیسے سن لینا. معصوم کی زیارت کرنے کا شوق شیروں کو ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. معصوم کی زیارت کا شوق شیروں کو ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. کدھر مزاج لوگوں کو کبھی معصوم کی زیارت کا شوق نہیں ہوگا. اب پریشان مت ہو, کربلا کی زیارت کا شوق شیر مزاج لوگوں کو ہوگا, کدھر مزاج لوگوں کو نہیں. چلو اپنے محبت والے شیر ہے نا مولا باہر آئے, سب کے منہ بگڑ گئے. اب وہ جو زینب کی زاویہ تھی اس کا علاج ضروری ہے. اس نے جیسے ہی دیکھا کہ شیر کے پاس سے ہو کر آ گئے تو اب اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی کہ اب تو میرا نمبر آئے گا. سبحان اللہ. کیا کر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میرا نمبر آئے گا, مجھے ڈالا جائے گا, ہاتھوں کو جوڑا, منظر دکھا رہا, ہاتھوں کو جوڑ کے مولا سے کہتی ہے معاف کر دیجیے, ہم آپ کی نسل سے تھے نہیں. جاہل ایسے سمجھے صاحب, ہم آپ کے نسل سے تھے نہیں, ہم آپ کے نسل کے بن گئے, مگر جیسے ہی دیکھا اصل حقیقت کو. ارے سبحان اللہ, شاید بات پہنچ جائے. جیسے ہی دیکھا اصل حقیقت کو, اور اب دعوے پہ دلیل سے بھی پیش کرنی تھی, جو اصلی اولاد تھا وہ گیا بھی, بچ کے چلا بھی آیا. اب تیرا امتحان ہے, اصلی ہے تو جا, نقلی ہے تو میں یہی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا امتحان اصلی اولاد دیتی ہے. اس زمین پہ یہ جملہ نہیں سنا جائے گا تو کیا سنا جائے گا؟ امتحان اصلی اولاد دیتی ہے, نقلی اولاد نہیں. اب بھی نہیں سمجھے, آج تک شیعہ امتحان کیوں دے رہے؟ امتحان اصلی دیتے ہیں, نقلی نہیں. زمانہ امتحان دیتا چلا. امام علی نبی کی صاحب چند باتیں ایسی پوری کی زندگی کا مرحلہ. میں نے کل ایک معیار بنایا, ایک بات بتائیے کہ ہر امام کی زیارت سے دو فکر. ابھی شہزادی ام المؤمنین کے حوالے سے مجلس تھی, اس میں 2-3 جملے زیارت کے پڑھے تھے, 2 جملے زیارت کے بعد ختم رحمت. سب سے اہم بات تو آپ کے سامنے کروں, جب بھی کسی معصوم کی ولادت یا شہادت ہو تو ان کی زیارت میں مفاقی کے نام ہے. مفاقی نہیں ملے, اگر مفاقی نہیں مل رہی ہے تو وظائف الابرار میں آخری پیج پہ جب جائیے گا تو ہر کسی کی زیارت ہے. زیارت ان کی ہی ہوتی ہے جو شریف لوگ ہیں, جو شرف دنیا کو بانٹ رہے ہیں. امام علی نبی کی زیارت ہے. بہت سارے اس کو فکریں, 3 فکریں پڑھ کے تک میں آپ کو کہیں. اور کمال صاحب یہ رجب ہے, آج شہادت کی مجلس ہو رہی ہے, 2 دن بعد کوئی امام کو بلا دیں. اور سنیے گا, یہ رجب ہے, یہ مومنوں کے لیے رجب ہے, منافق کے لیے غضب ہے. آپ یہ ہے بالکل مومن کے لیے رجب ہے, منافق کے لیے غضب ہے. دیکھیے اس میں ایک مرحلہ کمال کی خوشیاں ہے, یعنی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں.
پیدا پر خوشیاں 5 کو خوشی 10 کو خوشی 13 کو خوشی 27 کو خوشی ہے اور ماشاءاللہ کنڈے والی بھی خوشی 22 والی یاد ہے یا نہیں یاد؟ کچھ لوگ آج کل کنڈے پہ بڑا اعتراض کر رہے ہیں، یہ کیا لکھا ہے 22 کے کنڈے کی نیاز؟ میں نے کہا اچھا لکھا نہیں ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ نیاز پہ اعتراض وہی کرتا ہے جو کرتا نہیں۔ ہمیشہ کنڈوں پہ اعتراض وہی کرے گا جس کے گھر کنڈا نہیں ہو رہا۔ تو ذرا سا یہ بات آئی، اس لیے میں کہہ کے پھر موضوع پر آ رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 22 کا ہی کنڈا کیوں؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں 22 کو کنڈا ہم کیوں کرتے ہیں؟ کسی کے مرنے کی خوشی ہے، کسی کے مرنے کی خوشی ہے، ہمیں مرنے کی خوشی ہے تو ہم میٹھا کھا رہے ہیں۔ اگر تمہیں تکلیف ہے تو پھر اپنا علاج کراؤ، ہے نہیں کرا۔ اب سرکار امام مہدی کی زیارت ہے، 2-3 فکریں امام کی، اللہ اسے شرف و قبولیت دے دے۔ یہ جو دستہ، یہ جو کمیٹی کر رہی ہے علمدار کمیٹی، اللہ ان کے تمام ممبران کو صحت دے، تندرستی دے، حوصلہ دے، اور آپ کی تمام شرکت کو قبول فرمائے، اور یہ سلسلہ تابع قیامت قائم ہو دائم رہے۔ یاد رکھیے کہ چراغ جلانا ہمارا کام ہے، اسے باقی رکھنا زہرا کا کام ہے۔ زیارت کے جملے سن رہا ہوں، اور آپ ہم تو زیارت کرتے ہیں، نہیں پڑھتا اگر کیفیت کو جملے سنیے گا اور لطف آئے۔ جب آپ جو زیارت کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا سر اللہ۔ اور میں پوری مجلس سے ایک طرف ہوں، ساتھ السلام علیکہ یا سر اللہ، اے اللہ کے راز تم پر میرا سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ کے راز، ہم کہتے ہیں تمہارے دل کا راز اللہ جانتے۔ ایک دوسرے کیا کہتے ہیں؟ بھیا جو میرے دل میں راز ہے وہ اللہ جانتے۔ بندوں کے جو دل کا راز ہے وہ اللہ ہے، بندوں کے جو دل کا راز جانے وہ اللہ ہے۔ جو اللہ کا راز ہے وہ کون ہے؟ سرکار علی نقی۔ سنیے گا، میں یوں تھوڑے کہہ رہا ہوں، راز سب کو بتایا نہیں جاتا، راز سب کو بتایا نہیں جاتا۔ علی نقی کیا ہے؟ اللہ کا راز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہے جو اب تک چھپا ہے۔ میں تھوڑے کیا کہہ رہا ہوں، سنیے آیت اللہ وحید خراسانی کا پھر سہارا لیتا ہوں۔ آیت اللہ وحید خراسانی کی مجلس یوٹیوب پہ پڑھی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے اس جملے کو پڑھ کے تو نہ تعجب ہوا، السلام علیکہ یا سر اللہ، اے اللہ کے راز، اس کا مطلب کہ کچھ راز تھا جو چھپا تھا، تو وہ راز ظاہر کب ہوگا؟ وہ کہتے ہیں حجت کو آنے دو، آنے کے بعد وہ بتائے گا کہ راز کیا تھا۔ السلام علیکہ یا سر اللہ، اس کے بعد کا جملہ السلام علیکہ یا عمود الدین، اے دین کے ستون آپ پر میرا سلام۔ اللہ نماز کو کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون مطلب کھمبا، اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ امام علی نقی کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا عمود الدین، اے دین کے ستون۔ دین ہے 14 ستونوں پر، سبحان اللہ۔ ان 14 میں ایک ستون ہے علی نقی۔ پھر آگے جملہ سنیے کیا کہا ہے؟ السلام علیکہ یا آل اللہ، اے اللہ کی آل آپ پر میرا سلام ہو۔ چلیے آگے جملہ، اور یہی آخری جملہ ختم رحمت۔ السلام علیکہ یا عمود الدین 1، السلام علیکہ یا سر اللہ 2، السلام علیکہ یا آل اللہ، اے اللہ کے آل آپ پر سلام۔ اس کے بعد جملہ ہے، اور جملہ بہت اہم ہے، زیارت میں امام علی کی، السلام علیکہ
یا امیر الکائنات، اے امیر کائنات آپ پر میرا سلام۔ اللہ 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 امیر الکائنات کیا کہتے مولا کو سلام کر رہے ہیں، سلام مستقر ہے، اور جواب مولا جواب دے رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم سلام کرنے آئے، کس سے سلام کرنے آئے؟ آج کی جو مجلس ہے نا وہ حجت کے دادا کی مجلس ہے۔ کس کی مجلس ہے؟ سرکار حجت کے دادا کی مجلس ہے، سرکار عسکری کے بابا کی مجلس ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں تم لوگوں کے سوئے میں یوں جاتے ہو کہ اس کے بیٹے اور پوتے دیکھیں کہ میرے دادا کی اور میرے بابا کی مجلس میں کون آیا ہے۔ آج وقت کا امام دیکھ رہا ہے میرے دادا کی مجلس میں کون آیا ہے۔ بڑا مظلوم امام ہے، بڑا غریب امام ہے، مدینے سے سامرا لایا، زندگی کو عجیب بنا دیا، پابندیوں پر پابندیاں لگائی، قید خانے میں رکھا گیا، اور قید خانہ اہل بیت کا مقدر بن کے رہ گیا، نہیں تو کیا قید خانے میں سلسلہ جاری رہا۔ دو منظر پڑھ کے اس کے بعد تابوت برآمد ہوگا، منظر جنگل میں پڑھا لگ گئے۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ پردیس جانا بڑا مشکل ہے، اور خاص طور سے جب بیٹیاں ساتھ ہو، پردیس کا سفر بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن کو قریب کرو، 28 رجب کی تاریخ آنے والی ہے جب قافلہ امام حسین لے کر چلے ہیں تو عورتوں نے آ کر کہا، خود یہ روایت ہے کہ جناب ام المؤمنین نے آ کے کہا کہ حسین مولا آپ جا رہے ہیں، مستوروں کو یہی چھوڑ دیجیے۔ عورتوں کا ماں آپ کو کیا پتا، بغیر ان کے سفر مکمل نہیں ہے۔ سرکار علی نبی چلی، خان والا چلا، بیٹی چلی، بیٹی چلی ہے، ایک بیٹی ہے تو ساتھ چلی۔ اور جب پہنچ گئے، یاد رکھیے گا باپ کی تکلیف کا سب سے زیادہ احساس جسے ہوتا ہے وہ بیٹی ہے۔ بے پناہ بیٹی اپنے باپ کی تکلیف کا احساس، اور اتنا احساس کرتی ہے کہ شاید دنیا میں کوئی اتنا احساس کر سکتا ہو۔ امام قید خانے میں ایک مدت رہے، اس کے بعد امام کو گھر لایا۔ جو لوگ سامرا زیارت کے لیے گئے، امام کے ہی گھر میں ان کی قبر ہے، امام کے جگہ ہے۔ امام کو شہادت سے تقریباً 4 سے 5 دن پہلے ظالم بادشاہ کے دماغ میں ایک بات آئی کہ انہیں تکلیف دی جائے۔ تکلیف بتائے کیسے دی گئی؟ سواروں کو گھر بھیجا گیا اور بھیج کے کہا گیا کہ لے کر آؤ، تقریباً 5 میل لکھا ہے کہ 5 میل تک سپاہی گھوڑے پہ چلتے رہے، اور روایت کی فکر اب آپ کے سامنے مولا گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، دیوار سے سپاہی کود کر اندر آئے۔ تم دروازے سے آتے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ گھر میں مزدور ہے؟ میں کہوں گا مولا آپ کے گھر میں سپاہی کود کر آئے ہیں، آگ لے کر نہیں آئے۔ آئے ایک ملون نے مولا کے ہاتھ ڈالا، کہا چلو کوئی بلایا بادشاہ، مولا کہتے اتنی بولے تو کہ میں سر پہ امامہ رکھ سکوں؟ کہا نہیں۔ اتنی بولے تو کہ میں جوتیاں پہنوں؟ کہا نہیں۔ مولا کو لے کر چلے، سب سوار ہو کر چلے، میرا مولا پیدل چلا۔ یہ فکر ہے کہ تقریباً 1 میل کے برابر چلے ہوں گے تو میرا مولا بیٹھ کے رونے لگا۔ کسی نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں رو نہیں رہا بلکہ اپنے چھت کو سلام کر رہا ہوں، میں بھی پیدل چل رہا ہوں مگر میں اکیلا ہوں، میرا چھت سید ہے
مولا کا پورا جسم تپ رہا تھا. میں نے لفظ بخار نہیں کہا, پورا بدن تپ رہا تھا. ایک بیٹی ہے بابا کے سرزانوں میں رکھا اور رکھ کے کہتی ہے بابا کیا ہوا؟ کہا میری لاڈلی میں چند میل چلا ہوں, میرا پورا جسم تپ رہا ہے, میں سوچ رہا ہوں حسین مولا کی 4 سال کی سکینہ میلوں پیدل کیسے چل رہی تھی. اللہ کی آواز کو رحمت حاصل کر. مولا کی طبیعت یہ تھا, اسی اسرا میں منتصر مرحوم نے مولا کو انگور میں زہر بس کر کے دیا. ایک مقدر میں ہی زہر ہے, اس گھرانے میں ہی زہر دیا گیا. اس کے بارے میں علامہ فیض کاشانی کہتے زہر ایسا تھا اگر ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے تو مچھلیاں ابل کے باہر آ جائیں. میں ذرا سا زہر کی حالت بتا رہا ہوں. سب سے پہلا زہر ظاہراً جو دیا گیا وہ سرکار امام حسن کو. عالم کیا ہوا؟ جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے. اس کے بعد زہر دیا گیا امام محمد باقر کو زہر, امام جعفر صادق کو زہر, سب کو زہر دیا گیا. مگر علی نقی علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا نا تو وہ زہر ایسا تھا کہ اگر سمندر پہ ڈال دیا جائے تو وہ مچھلیاں اس کے جانور ابل کے آ جائے. مولا کو جیسے زہر دیا گیا گھر پلٹ کر آئے, بستر پہ بیٹھے, اولاد کو بلایا, سرکار امام حسن عسکری کو بلایا. بلانے کے بعد وصیت شروع کی, میرے لالیے میں کہوں گا مولا آپ امیر ہے, آپ اپنے بیٹے کو جب وصیت کر رہے ہیں نا تو آپ کا بیٹا نصیب نہیں ہے, لیکن ایک بار کربلا کے میدان میں اپنے بیٹے کو وصیت کرا, سجاد غشی کے عالم میں امام وصیتیں کرتے رہے. شاید اس بات کو آپ محسوس کر سکیں, جب زہر دیا جاتا ہے تو اندر جو کیفیت ہوتی ہے, زہر کا سب سے پہلا حملہ جو ہوتا ہے وہ جگر پر ہوتا ہے, کلیجے پر ہوتا ہے. مولا کی کیفیت پر شام کو تڑپنے لگے. جیسے مولا تڑپنے لگے تو بیٹی قریب آئی, بابا اے بابا آپ کا تڑپنا نہیں دیکھا بابا, میں پانی لے کر آؤں بابا. نہیں بابا میں پانی لے کر آؤں, میں کہوں گا مولا آپ امیر باپ ہے, آخر وقت بیٹی پانی لانے کے لیے تو کہہ رہی ہے, مگر ایک باپ اور ہے خنجر کے تلے جو کہہ رہا ہے اے شیخ ایک قطرہ آپ دے دے, میرا کلیجہ پیاس سے بھولا جا رہا. امام وصیت وصیت تمام ہو گئی, تابوت آئے گا. بیٹے کے سامنے بیٹے کی گود میں سرکار علی نبی کے جسم سے روح پرواز کرتے دے دو, حسن عسکری یتیم ہو گئے. فرصہ دے دو, اے مولا یہ ماتمدار آپ کو آپ کی یتیمی کا پیسہ دینے آئے ہیں, اے مولا ہم سے یتیمی کا فرصہ قبول کر لیجئے. اب یہی ہوا, مولا جسم سے روح پرواز کر گئی. امام حسن عسکری نے غسل بھی دیا, کفن بھی دیا. ہاں دادارو یہی جملے ہیں, مولا آپ امیر ہے. حسن عسکری مولا آپ نے بابا کو غسل بھی دیا, کفن بھی دیا. ایک غریب بیٹا سید سجاد ہے, بابا کا لاجا پڑا ہے, غسل نہیں دے سکتے, کفن نہیں دے سکتے. اسی امام کا جنازہ آ رہا ہے. ہمارے
قرآن خانی کے بعد مجلس مظفر راج منظر صاحب کے بیٹے کی بیٹا کہاں لے گا حسین